الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین گرامی، آج میں ٹیمپروری طور پر یہ بہت ہی ایک اہم بات کی وضاحت کے لیے آیا ہوں۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اس کو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر، اور اس کے تعلق سے بہت ساری بے بنیاد باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بالخصوص اکثر جو ہے یہ دونوں شیخ سدیس جو ہیں اور اس کے بغل میں یہ آدمی جو ہے، ان دونوں کی تصویروں کو آدھے تصویر کاٹ کے عام طور سے دکھائی جاتی ہے، یا جو ہے پوری تصویر دکھائی جاتی ہے کبھی کبھی، اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ شخص اسرائیل کا یہودی ہے اور شیخ سدیس سے جو ہے فوٹو کھنچا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے۔ لیکن اس کی حقیقت بتائی نہیں جاتی ہے کہ یہ تصویر کب کی ہے اور یہ شخص کون ہے فی الحقیقت، اور کب یہ فوٹو یہ کھینچی گئی ہے۔ یہ تصویر جو ہے فی الحقیقت یہ صحیح اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے کوئی بات نہیں بتائی جاتی ہے۔ بس یہ کہ شیخ سدیس جو ہے یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اور اسرائیلی یہودی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے انہوں نے تصویر کھنچائی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پرسنل مجھے بھیجا اس کے بارے میں تفصیل پوچھنے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ اس تصویر کی کیا حقیقت ہے۔ لوگ بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، خاص طور سے جو جماعت اسلامی والے ہیں، اخوانی ہیں، یہ لوگ اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہ اب خانہ کعبہ بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں کا امام جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے پھیلائی جا رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کی حقیقت بیان کی جائے اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کو میں نے تلاش کیا، اس آدمی کے بارے میں حقیقت میں نے معلوم کی، تو سامنے یہ بات آئی کہ یہ شخص اسرائیل کا نہیں ہے، یہ شخص برطانیہ کا ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہاں پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نام جو ہے اسٹیون ڈربی ہے، ڈائریکٹر آف انٹر فیتھ میٹرز، اکنامک رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی، دا وولف انسٹیٹیوٹ، کیمبرج، لندن، یونائٹڈ کنگڈم۔ تو یہ جو ہے اس کا تفصیل جو ہے یہی ہے کہ یہ ایک سوشل ورکر ہے۔ اس کا نام اسٹیون ڈربی ہے، یہ لندن کا ہے، برطانیہ کا ہے یہ شخص، اور یہ انٹر فیتھ میٹرز کا ڈائریکٹر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی جو مذاہب ہیں، دھرم ہیں دنیا بھر میں جو پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان یہ باہم اتفاق سے رہنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ سوشل ورکر ہے، یہ کام کرتا ہے اور پوری دنیا کا یہ دورہ کرتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے۔ اب آتے ہیں، یہ جو تصویر ہے یہ اس پہ ٹویٹر پہ اپنا یہ اس نام سے چلاتا ہے، اپنا اکاؤنٹ چلاتا ہے انٹر فیتھ میٹرز کے نام سے۔ اس نے دیکھیے یہ 2017 کی تصویر اس نے لگا رکھی ہے، ستمبر 2017، 18 ستمبر، اور 18 ستمبر 2017 کے دن وہ انٹر فیتھ کانفرنس ہوئی تھی امریکہ کے اندر، نیو یارک سٹی میں، جس کو اس کانفرنس کو سعودی عرب نے رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے سے وہاں پر قائم کیا تھا، جیسا کہ اس پر تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اور وہاں پہ مقصد مطلب تمام عالم اسلامی کی طرف سے 56 ممالک سے، پورے عالم اسلامی اور پوری دنیا سے 56 ممالک سے وہاں پر سارے اسکالر اور مساجد کے بڑے بڑے ائمہ اور بھی یورپ اور امریکہ کے اسکالرز اور یونیورسٹیوں کے طلبہ وہاں پر اکٹھا ہوئے تھے، اور اس کا مقصد جیسا کہ بتایا گیا اس کانفرنس کا، وہاں پہ جو یورپ اور امریکہ کے اندر اسلاموفوبیا پھیلا ہوا تھا اور مسلمانوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، وہاں پہ کچھ شدت پسندوں کی طرف سے جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی تھی
انہی داعشی القاعدہ اور اخوانیوں کی طرف سے. اس کی وجہ سے جس طرح یورپ امریکہ میں مسلمانوں کی شبیہ خراب ہوئی تھی، ان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ عیسائی بہت ساری دہشت گرد تنظیموں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، مسجدوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور مسلمانوں کو بالکل مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. ہر مسلمان کو وہاں پہ دہشت گرد تصور کیا جاتا تھا. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے رابطہ عالمی اسلامی کی طرف سے وہاں پہ کانفرنس کرائی گئی امریکہ کے اندر. پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں پر، بڑے بڑے علماء کو، اسکالرز کو، ہر جتنے بھی مذاہب کے ہیں سب کو وہاں پہ دعوت دی گئی. سب لوگ اکٹھا ہوئے، سب نے تقریریں کی وہاں پہ، اور ایک ساتھ مل کر رہنے کی وہاں پر بات کی، جس کی تفصیل بتائی گئی ہے. اس موقع پر ظاہر سی بات ہے یہ سوشل ورکر ہے اور یہ خود اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے. تو یہ بندہ اسٹیون ڈربی وہاں پر اس پروگرام میں بھی حاضر ہوا تھا. آپ جا کر کے دیکھیں گے تو 18 ستمبر 2017 کے دن وہ پروگرام وہاں پر ہوا تھا، کیا کہتے ہیں، نیو یارک سٹی میں. تو اسی تاریخ کی یہ تصویر ہے. وہاں پر بہت سارے لوگوں نے تصویریں کھنچائی تھی. ظاہر دیکھیے یہ عبداللہ ابن بھیا، یہ صوفیوں کا بہت بڑا پیر سمجھا جاتا ہے، یہ بھی وہاں پہ ہے. رابطہ عالمی اسلامی کے جو ہے محمد عیسیٰ اور یہ امام کعبہ ہیں، ان کے ساتھ ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں نے فوٹو کھنچائے ہوں گے. تو یہ بندہ بھی جا کر کے یہ سب کے ساتھ جا کر کے فوٹو کھنچاتا ہے. یہ لندن کا ہے. آپ جا کر کے اس کے بارے میں تلاشیں گے تو آپ کو ملے گا. اسٹیون ڈربی اس کا نام ہے. تو وہاں پر یہ پہنچا ہوا تھا، اور یہاں پر اس نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سیلفی میں نے عبداللہ ابن بھیا کے ساتھ مل کر کے لیا ہے، اور شیخ سدیس کے ساتھ مل کر کے لیا ہے، اور محمد عیسیٰ جو مسلم ورلڈ لیگ کے یعنی رابطہ عالمی اسلامی کے صدر ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے یہ سیلفی میں نے لیا ہے. یہ چیز اس نے لکھی ہے اپنے اس پر اکاؤنٹ کے اندر، انٹرفیتھ اکاؤنٹ کے اندر. آپ دیکھیے جو یہاں پر میں نے ایک جگہ دیکھا ٹویٹر پر، تو ایک آدمی یہ پاکستان کا، اس نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ اسرائیلی سفیر نہیں ہے، یہ تو میرے دوست ہیں اسٹیون ڈربی. یہ برطانوی شہری ہے، یہودیت سے تعلق ضرور ہے مگر کام بین المذاہب ہم آہنگی پہ کرتا ہے. متعدد بار پاکستان کا دورہ کر چکا ہے، اور پاکستان کی بہت ساری مذہبی تنظیمیں انہیں مختلف سیمینارز اور کانفرنسوں میں شمولیت کی دعوت دیتی رہتی ہیں. یعنی یہاں پاکستان میں جو بہت ساری مذہبی تنظیمیں پائی جاتی ہیں وہ لوگ اس کو بلاتے ہیں. اور ہم نے بہت ساری تصویریں سوشل میڈیا سے اور وہاں کیا کہتے ہیں گوگل سے میں نے سرچ کر کے سب نکالی ہے کہاں کہاں یہ جاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس کے ساتھ یہ اکثر جو ہے اس نے مسلم علماء اور ائمہ کے ساتھ اس نے تصویریں کھنچائی ہیں، خاص طور سے یورپ اور امریکہ کے اندر اور دوسرے جو ہے اسلامی ممالک کے اندر. اب یہ جیسے اس شخص کے ساتھ یہ آدمی کھڑا ہے، یہ کون ہے؟ یہاں دیکھیے جو ہے امام محمد استوبلا، برٹش البانین مسلم کمیونٹی، یعنی جو وہاں برطانیہ کے اندر جو البانیہ کے مسلم کمیونٹی وہاں ہے، ان لوگوں کے جو ہے یہ امام ہے، ان کے ساتھ یہ جو ہے تصویر کھنچا رہا ہے. اسی طرح سے دیکھیں یہ اس آدمی کے ساتھ اس نے جو ہے کھڑے ہو کے تصویر کھنچائی ہے. یہ کون ہے؟ یہ اس نے کیا لکھا؟ یہاں پہ اسٹیون ڈربی نے لکھتا ہے آئی انجوائے لاسٹ سنڈیز اوپن ڈے ایٹ فنچی ماسک دا اسلامک ایسوسیشن آف نارتھ لندن. تو یہ وہی جو ہے ان کے ساتھ ہے جو نارتھ اسلامک ایسوسیشن اسلامی تنظیم ہے نارتھ لندن میں، اس تنظیم کے جو سربراہ ہے ان کے ساتھ یہ فوٹو کھنچایا ہوا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں یہ شخص جو ہے اس کا نام یہی ہے، یہاں پہ یہاں کیا لکھ رہے ہیں؟ ابراہیم انٹرفیتھ سیلفی ڈیورنگ رمضان افطار ان لندن یو کے وتھ اسٹیون ڈربی انٹرفیتھ اینڈ جرمی فلیچر ان ابراہیمک ریلیجنس پیس ان ابراہیم، یعنی جو ابراہیمی جو آسمانی خاص طور سے وہ دھرم یا وہ ادیان جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بنتا ہے، ان کے درمیان یہ ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو ایک ساتھ ملانے اور جوڑنے اور ایک ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ
رہنے کی بات کرتا ہے۔ یہاں مطلب ایک ساتھ ملانے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے سب ایک دھرم ہو جائیں، بلکہ اس کا کام ہے کہ سب، چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے سب کا تعلق ہے، اس لیے سب کو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مل کر کے رہنا چاہیے۔ یہ یعنی پیس کے ساتھ رہنا چاہیے، امن و امان کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کی یہ کوشش ہے۔ تو وہاں ان سارے لوگوں سے جو ایسوسیشن میں کام کرتے ہیں ان سے جو ہے دیکھیے کس طرح سے یہ ملاقات کر رہا ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب کے ساتھ جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ شخص۔ انٹرفیتھ ریلیجن، جیوس، کرسچین، مسلمز، ہندو، سکھ، بدھسٹ، بہائی، زoroastrian بیٹر ٹوگیدر۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سارے لوگ، ہر قسم کے لوگ بیٹھے، سب کو بلا کر کے یہ بات کرتا ہے اور سب کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ ایک یہودی ہے اور ایک عیسائی ہے، ان دونوں کے ساتھ فوٹو کھنچا رہا ہے۔ یہودی عیسائی دونوں اپنے اپنے دھرم کے وہ لوگ ہیں، امام مانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ جو ہے فوٹو کھنچا رہا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے یہ جو ہے سکھ ہے، اس نے کیا لکھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اٹ واز گریٹ میٹنگ وتھ اسٹیون ڈربی فرام انٹرفیتھ ایکسچینجنگ ویوز، سکھ رپورٹ جسویر سنگھ سٹی 6۔ تو یہ جسویر سنگھ اس کا نام ہوگا۔ تو اس نے جو ہے اس طرح سے لکھا ہے، اس کو ایک ساتھ اس سے بات کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے یہ ہندو ہے، اس کے ساتھ جو ہے مل کر کے یہ فوٹو کھنچا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پورا انٹرفیتھ ہارمنی کا کام یہ کرتا ہے۔ انٹرفیتھ ہارمنی کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ جو ہے مذاہب میں اعتقاد رکھتے ہیں، جو دھارمک لوگ ہیں، ریلیجیس لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کو دہشت گردانہ کام نہیں کرنا چاہیے، پرامن کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے سے دشمنی اور اختلاف نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے جو ہے ابھی 15 ستمبر کب تھا، ابھی اسی ہفتے میں 15 ستمبر 2020، اس نے جو ہے اس پر ایک یہ تصویر جانتے ہیں کب کی ہے؟ یہ تصویر بہت پرانی ہے، یعنی یہ یاسر عرفات ہے، یہ اسحاق رابن ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اور یہ یاسر عرفات ہے، اور یہ جو ہے بل کلنٹن ہے۔ کیسے جو ہے ان لوگوں کو جب وہاں امریکہ کے اندر ان دونوں نے امن معاہدہ کیا تھا، فلسطین نے، یاسر عرفات اور اسحاق رابن، اور اسی امن معاہدہ کی وجہ سے ان دونوں کو، اسحاق رابن کو، یاسر عرفات کو نوبل پرائز ملا تھا۔ جب یعنی فلسطینی جو رہنما ہے اور یہ اسرائیلی رہنما ہے، ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر کے امن معاہدہ کیا تھا۔ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک تاریخ ہے، وہاں امریکہ میں ان دونوں نے کیا تھا کہ جو ہے ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، یعنی فلسطینی جو رہنما ہے وہ امن معاہدہ سب سے پہلے کیا ہے، لیکن جو ہے اسی کو اس نے جو ہے دیکھیے ابھی 15 ستمبر کو اس نے اس تصویر کو لگایا ہے، ایز رپورٹڈ ایٹ دا ٹائم رابن اینڈ عرفات شیک آن پیس ڈیل نیوز، یہ پوری تفصیل ہے، لیکن اس نے جو اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مطلب جو ہے اس خبر سے یہ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے کہ جس فلسطین کو لے کر کے ہم باہم اختلاف کر رہے ہیں، یہ فلسطین خود جو ہے ایک ساتھ مل کر رہنے کی بات بہت پہلے کر چکا ہے، اس پر پہلے دھیان دو۔ تو اس کا کام یہ ہے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اسٹیون ڈربی ہے، اس کے کتنے لوگوں سے، جتنے دھارمک لوگ ہیں، سب سے چل کر کے کہاں کہاں یہ گیا ہے، دورہ کیا ہے، بر صغیر کا دورہ کرتا ہے، امریکہ کا دورہ کرتا ہے، یورپ کا دورہ کرتا ہے، ہر جگہ کا یہ دورہ کرتا ہے، اور سب سے
ملاقات کرتا ہے، سب سے سیلفی لیتا ہے، وہ اگر امریکہ میں جب انٹرفیتھ پروگرام ہی ہو رہا ہے، کانفرنس ہی ہو رہا ہے، وہاں پہ جا کر کے وہ امام کعبہ سے ملتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سوچے گا کہ مسلمانوں کے یہ سب سے بڑے نمایاں شخصیت ہیں، تو ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ وہاں پہ جا کر کے مل رہا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں بتا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس تصویر کی وجہ سے جو اس نے آ کر کے وہ تصویر وہاں پہ کھنچا لی ہے، اس کی وجہ سے شیخ سدیس کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس موقع پہ بدنام کر رہے ہیں، 2020 میں کر رہے ہیں، جبکہ وہ تصویر جو ہے وہ 2017 کی ہے۔ اس سے پہلے وہ تصویر آپ کو سوشل میڈیا پہ کہیں نہیں دکھے گی، آپ چھان مار لیجئے 2017 میں یا تو اسی وقت کی تصویر آپ کو ملے گی، یا پھر آج ان لوگوں نے نکالا ہے بدنام کرنے کے لیے صرف، ورنہ وہ کوئی بدنامی کا سبب ہے نہیں۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ حاضر ہوئے تھے، بہت ایک دو دوسرے لوگوں نے گروپ فوٹو کھنچایا تھا، لیکن اس کو لے کر کے آج جو ہے شیخ سدیس کو بدنام کر رہے ہیں، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے تقریر کی ہے ولا اور برا پر، اور انہوں نے تقریر کی ولا اور برا پر، اور اس کے بنیاد بنا کر کے ان لوگوں نے ان کو بدنام کرنا چاہا کہ یہ اسرائیل سے ملانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کو کیا مطلب ہے سیاست سے، اور کون کس سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ سعودی حکومت اگر ملنا چاہے گی تو کیا یہ شیخ سدیس جو ہے ان کی کیا حیثیت ہے، وہ روک دیں گے؟ یا جو ہے اگر سعودی نہیں چاہے گی تو کیا وہ ایسی تقریر کر سکتے ہیں؟ یہ سب سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ولا برا پہ باقاعدہ خطاب کیا تھا، اس سے جو ہے 2-4 سیکنڈ کی 10-20 سیکنڈ کی ایک کلپ جو ہے نکال لیا، جو انہوں نے واقعہ بیان کیا، کفار کے ساتھ کیسے تعامل کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، دنیاوی معاملات میں اس کے لیے انہوں نے مثال دی ایک یہودیہ عورت کی۔ حالانکہ انہوں نے بہت سارے کافروں کی مثال دی تھی، کسی کا تذکرہ نہیں کیا، اسی کا تذکرہ کر کے ان کو بدنام کرنا شروع کر دی۔